سے بڑا ٹاسک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رب اشرح لی اللہ میرے سینے کو کھول، یعنی جو بھی ہم کام کرنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارا ذہن اس کی طرف مائل ہو اور ہم کوشش کر رہے ہوں اور سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں اور اپنے دل کو دماغ کو وسیع کر لیں، پھر میرے سینے کو کھول دیں اور میرے کام کو آسان کر دیں۔ پھر یقین جانیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور ایک فرد جب ہمت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، تو اس کی طرف مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو ہماری مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول، یعنی میں جو کچھ کہنا چاہوں، جو سننا چاہوں، جو سوچوں، اس کو میں بہتر طریقے سے سمجھ سکوں اور بیان کر سکوں، اور لوگ بھی مجھے سمجھ سکیں، لوگوں کے اندر اور میرے اندر کمیونیکیشن بہتر ہو جائے، تعلقات بہتر ہو جائے، پھر یہ ہے کہ میری بات لوگ سمجھیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں ہر وقت ہر عمل سے پہلے کرنی چاہیے جس وقت ہم دعا کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم ایک پازیٹیو انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، معاشرہ اور ہماری ہمتیں ہمارا ساتھ دیں گی، تو یقیناً آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہمارے ادارہ بلیورز لائف سکلز کی آگے ہم جا کے تعلیم کریں گے۔ لائف سکلز کیا ہے؟ تو اس ہمارے ادارے کا سلوگن ہے ایک فرد ایک معاشرہ۔ ایک فرد پورے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ میں ایک فرد ہوں، آپ ایک فرد ہیں، ہم پورے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی غیر ملکی کے ساتھ جو بھی عمل کرتے ہیں، اچھا کریں برا کریں، وہ اس کو پورے ملک کے اوپر کرتا ہے۔ پاکستانی ایسے کرتے ہیں، جاپانی ہم جائیں گے تو ہم کہیں گے جاپانی ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں، حالانکہ ایک فرد نے کیا، اس کا مطلب ایک فرد معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد ایک معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، ہم میں سے ہر فرد اچھا ہونا چاہتا ہے، ہم ہر پورے معاشرے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا بیٹھو؟ لیکن اس کے رزلٹ عموماً نہیں نکلتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں، نہیں، اس سے معاشرہ ہی ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا، میری جو بچے ہیں ان کو ایک اچھا باپ ملے گا، میری بیوی کو اچھا شوہر ملے گا، میرے پڑوسیوں کو اچھا ایک پڑوسی ملے گا، میں اگر دکان پہ جاؤں گا تو لوگوں کو ایک اچھا تاجر ملے گا۔ اس لیے آدھی دنیا تو اس وقت ٹھیک ہو جاتی ہے جس وقت میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے، تو پھر معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم کیسے کریں گے بیٹا؟ اپنے آپ کو ٹارگیٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ انگلی میں اگر اٹھا رہا ہوں تو سامنے ایک انگلی اور 3 انگلیاں میری طرف، یہ عموماً کہا جاتا نا، جس وقت میں ایک انگلی اٹھاتا ہوں پھر میرے اوپر انگلی اس لیے اٹھائی جائے گی کہ میں اپنی خامیوں کو، کمزوریوں کو جان لوں گا، پہچان لوں گا، درست کر لوں گا۔ تو یہ ہمارے ایک فرد ایک معاشرہ، تو ہمارا بنیادی سلوگن یہی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد بہتر ہونا ہے، تو اپنے آپ کو ٹارگیٹ کریں اور وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کن چیزوں کو جو ہے نا ٹارگیٹ کر کے اپنے آپ کو بہتر فرد بنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لائف سکلز ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا ہونا ہے تو اس کے لیے مختلف ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف چیزوں کو استعمال کر کے ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں آپ نے بہتر ہونا ہے تو ایک چیز سے بہتر ہو سکتے ہیں، وہ ہے لائف سکلز۔ ہمارے اندر اللہ نے صلاحیتیں بہت ساری رکھی ہیں، ہم میں سے ہر فرد کو اللہ نے بہت سی فضیلتیں دی ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہمارے اندر رکھی ہوتی ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہمیں دی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہر بچہ منفرد ہے، ہر بچے میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی پڑھائی میں بہت لائق ہے، کوئی کھیل کود میں لائق ہے، کچھ صلاحیتیں موجود ہیں، کچھ غلط استعمال کر رہے ہیں، کچھ ان کا درست استعمال کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لائف اپنی صلاحیتوں کو درست استعمال کرنے کا نام لائف سکلز ہے۔ ایسی مہارتیں جو کسی ایک فرد میں تعمیری سوچ پیدا کرنے، صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور زندگی کے اندر جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں جو مدد دیتی ہیں ان کو لائف سکلز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک چل رہے ہیں؟ اچھا، تھوڑا آپ نے جواب بھی دینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں بعض نصیحت نہیں ہو رہی۔ بیٹا ہم سیکھ رہے ہیں دوسرے سے، ہم چاہ رہے ہیں کہ
جو ہمیں جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ میں یہاں سے لے کر جاؤں، اور جو میں نے اپنی زندگی میں کو سیکھا ہوا میں آپ اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں تک منتقل کر سکوں. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ معاملات زندگی کو متوازن طریقے سے نبھانا. بیٹا یہ لائف سکلز آپ نے سنا بھی لفظ لائف سکلز، زندگی گزارنے کی مہارتیں. ہمارے اندر غصہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، انتقام بھی ہے، حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، رواداری بھی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی ہے، ایک دوسرے کے سے لڑائی جھگڑے کا بھی ہمارے اندر ہی یہ سارے مزاج ہمارے اندر ہوتے ہیں بیٹا، ہوتے ہیں بیٹا. یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. ان چیزوں کو جاننا، پہچاننا اور ان کو متوازن طریقے سے استعمال کرنا. متوازن کا معنی سمجھتے ہیں بیٹا؟ جی اگر متوازن بیٹا چیزوں کو بیلنس کرنا. کیا کرنا؟ بیلنس کرنا. معاملات کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کرنے بیٹھے ہیں، جی ٹھیک ہے نا بیٹا، سمجھ گئے؟ تو متوازن طریقے سے نبھانے کا نام کامیابی ہے. آپ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ یہ صرف دولت کٹھی ہو جانے کا نام ہی کامیابی. کسی کے کا جو سر بہت اچھے کپڑے پہن لینے کا نام ہی کامیابی. کامیابی ہے کہ جو بھی میرے ٹاسک ہیں، جو مجھے کرنا ہے وہ میں صحیح طریقے سے کر رہا ہوں تو میں ایک کامیاب انسان ہوں. اصل میں یہ معاشرے کے اندر جو خرابیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے کے ساتھ دیکھتے نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اس کو اور طریقے سے یہ دیکھیں لائف سکلز کی ایک تعریف بھی کی جاتی ہے کہ وہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں سر لائف سکلز کی ایک تعریف کرتی ہے جو ہم نے کی ہے. یہ انگلش کے اندر ہے. اس کے معاملات جو ڈیلی چیلنجز ہوتے ہیں ہم نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور جب مقابلہ کرتے ہیں اسی کو لائف سکلز کرتے ہیں. توازن ہے بیٹا. یہ دیکھیں یہ ہے توازن، یہ ہے توازن. چیزوں کو بیلنس کرنا. ایک طرف ہمارے اندر غصہ ہے، ایک طرف ہمارے اندر نفرت ہے. ہمارے اندر ایک طرف غصہ، ایک طرف نفرت ہے. ہم غصے کو برا سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں درگزر ہے اس کو سمجھیں اور آراز کو. یہ ان چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے بیٹا. غصہ بری چیز نہیں ہے، غصہ بری چیز نہیں. آگے ہم جا کے اس کو پڑھیں گے کہ غصہ بنیادی طور پر بری چیز نہیں ہے. یہ ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اس کا درست استعمال نہ کرنا جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم غصہ کریں گے. ورنہ یہ ایک صلاحیت ہے ہمارے اندر کہ ہمیں جو چیلنجز پیش آتے ہیں ہم ان کو جان لیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے. اس انرجی کو جب ہم غلط استعمال کر دیتے ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ توازن چیزوں کے درمیان میں ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، ہمارے اندر خواہشات ہیں، ہم یہ ساری چیزیں ان کو بیلنس رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے اس کے اوپر ہم چلتے جائیں گے، بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اچھا، زندگی گزارنے کی مہارتیں. یہ جب بھی ہم زندگی کی مہارتیں اپنے آپ کو ماہر کر لیتے ہیں تو ہم دوسروں سے پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کے 4 حصے. اپنی شناخت ہے، اپنے آپ کو جاننا. سب سے پہلے لائف سکلز اپنے آپ کو جاننے کا نام ہے. اپنے آپ کو جاننے کا نام لائف سکلز کہ اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا، مجھے اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، ابھی کیا نہیں کر سکتا، اور کیا کیا میں حاصل کر سکتا ہوں اس وقت، اور 10 سال کے بعد کیا حاصل کر سکتا ہوں. اپنے ٹارگیٹ تک کی چیزوں کو جاننا، یہ جس وقت آدمی جان جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے. اپنی یعنی تعین ذات کو سمجھتے ہیں بیٹا کہ میں اس وقت بیٹا آپ میں سے ایک بچہ جو 14 سال کا ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا، اور ایک میں 60 سال کا تو میں کچھ کام میں بھی نہیں کر سکتا. میں وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ تیزی کے ساتھ درختوں پہ چڑھ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، میں اس طرح نہیں بھاگ سکتا. آپ میں وہ صلاحیت ہے، آپ بھاگ سکتے ہیں. کچھ کام شاید آپ نہ کر پاتے ہیں،
وہ میں کر سکتا ہوں. تو یہ مسئلہ ہماری کچھ ذاتی حدود ہوتی ہے. ہمیں اگر پتا ہو تو ہم اس کو اپنے آپ کو بہتر طور پہ آرگنائز کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کے مطابق کر لیتے ہیں. پھر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا, پھر معاشرتی رکھ رکھاؤ, بہترین شخصی اظہار. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں مجھے پانی دیجیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنی شناخت. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا رویے درست کرنا. جی بچوں, رویے درست کرنے. ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ایک بہتر فرد بنائیں معاشرے کا, تو اس کے لیے ہم نے کیا چیز اختیار کرنی ہے؟ لائف اسکلس. اور لائف اسکلس میں سب سے پہلی چیز یہ کیا بتائے گی؟ کون سی ہے؟ اپنے آپ کو جاننا ملا, جس کو سیلف اویئرنیس بولتے ہیں. سیلف اویئرنیس. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے اپنے رویوں کی درستگی. اپنے رویے, ہاں, یہ اس کے بعد تیسری چیز ہے احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری. یہ دیکھیے, جو بچے پڑھائی کے لیے آتے ہیں ان کی پہلی ذمہ داری پڑھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ذمہ داری سے کوئی بھی بچہ ڈیوٹی دینی شروع کر دے, پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تو اس میں واضح تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ میرا برخوردار تھا, وہ جس وقت وہ ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا تو ہمیں پتہ چل رہا تھا, جس وقت وہ صحیح پڑھ رہا تھا تو ہمیں پتہ چل رہا تھا. اور خود بھی کرتے پتہ ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر اپنے اوپر بہتر اس نے اپنے آپ کو جان لیا نا, تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا ہوں. ایون چھوٹے بچوں کو بھی جو 2-2, 3-3 سال کے ہوتے ہیں ان کو بھی کلیئر ہوتا ہے. تو یاد رکھیں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. جو شخص اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے وہ بہتر اپنی ٹارگیٹس کو اچیو کرنا شروع کرتا ہے. ایک اور چیز ہے جس کو وقت کا درست استعمال. وقت کا درست استعمال جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو ایک بہتر فرد بن جاتا ہے. ان کو اب آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے. مثبت سوچ ہے اور خیالات کے ساتھ. ہمارے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں, احساسات بھی, اس کی وجہ سے ہمارے اندر خیالات ہوتے ہیں اور سوچ پیدا ہوتی ہے. اس کو ہم نے آرگنائز کرنا ہے. عادتوں پر نظر. ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں بیٹا وہ ہمارے اوپر حکومت کرتی ہیں, اور عادتوں کو درست کرنے کا سیکھیں. پھر اس کے بعد بہتر ریلیشن, بہتر تعلقات. پھر خود کو صدقہ کرنا, خود کو صدقہ کرنا. یہ اگر آپ کو سلائڈ سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ آخر میں ہم بتا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. پھر خود احتسابی ہے. خود احتسابی ہے اپنا, یہ کیا چیز ہے خود احتسابی بیٹا؟ جی, اپنے آپ کو ایک بچہ کھڑا ہو کے لیتا ہے, ایک بچہ کھڑا ہو کے لیتا ہے. شاباش شاباش, شاباش بیٹا. پوری اپنے آپ کو خود پہچاننا. ہاں, صرف بھی انسان میں تو ہزاروں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور ایسی. ہاں شاباش, بہت اچھی بات ہے. اپنا احتساب کرنا یعنی اپنے آپ کو جاننا, پہچاننا, اپنی غلطیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اور اپنا پورا تجزیہ کرنا, اپنی ذات کا تجزیہ کرنا کہ آج میں نے کیا کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, میں کس طرح اس سے بہتر کر سکتا تھا. یہ ساری چیزیں جیسے نا یہ اس کو بولتے ہیں خود احتسابی. اپنا احتساب کرنا, اپنی غلطیوں کو, اپنی اچھائیوں کو, اپنی صلاحیتوں کو بار بار اپنے سامنے لے کے آنا, تاکہ غلطیوں کے اوپر, کمزوریوں کے اوپر, حدود کے اوپر قابو پایا جائے, اور جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر کے بہتر فرد بنیں. اور پھر یہ ہے کہ اپلائڈ فیتھ, جس کو کہتے ہیں
اپلائڈ فیتھ، اطلاقی یقین. دیکھیں یہ ساری باتیں اچھی ہیں، ہمیں پتہ ہے نا ساری بیٹا. ہم کوئی ایسی بیٹا یاد رکھیں یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ہم میں سے سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے ساری کی ساری باتیں. پھر ہم کر کیوں رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم کیوں کر رہے ہیں یہ باتیں. آپ میں سے ہر بچے کو پتہ نا بیٹا، آپ کو جو میں نے باتیں کی ہیں ہمیں پتہ نا آپ کو پہلے بھی، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں بتائیں. یہ اب ہم آج ہمارے آنے کا اور اکٹھا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی شاباش. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر دیکھیے بیٹا آپ کمپیوٹر کا دور ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک کوئی سائٹ کھولتے ہیں، کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلے کئی دن تک آپ کے پاس اسی سے متعلقہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے کسی کمپیوٹر کے بارے میں کسی سائٹ پہ گئے 2-4 کمپیوٹر دیکھیں تو کمپیوٹر کی بے شمار قسم کی سائٹس کھل کے آپ کے پاس بار بار آتی ہیں نا بیٹا، اگلے کئی دن تک آتی رہتی ہے. تو جو چیز بھی آپ کریں گے تو یہ بیٹا ہمارا جو دماغ ہے یہ بھی ایسے ہی چلتا ہے. جس چیز کو ہم کے اوپر محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم اسی سائڈ پہ جانا چاہیے. اگر ہم اچھائی کی طرف جائیں گے تو ہمارے دماغ میں سے بھی اچھائی کی چیزیں اندر پہ پڑی ہوئی ہیں وہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کھڑکیاں کھل کے ہمارے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں ایک اچھا انسان بنا سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنی سائٹ کی کو نہیں کھولتے تو بیٹا بات یاد رکھیں کہ جب دیکھیں بہت بڑا یہ راولپنڈی شہر کے آپ جہاں بھی جائیں نا تو بہت بڑے جنگل ہیں، ہر جگہ باغ نہیں، باغ وہاں ہوتے ہیں جہاں لگائے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے اندر باغ لگانا ہے، اپنے اندر پھول لگانے ہیں، اپنے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو پھر بیٹا پھر تلاش کرنی پڑے گی. جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں ان کو کاٹنا ہے، جو چیزیں ہم نکالنی ہیں ان کو نکالنا ہے. جو جہاں پھول لگانے ہیں وہاں ہمیں خود پھول ہمیں خود لگانے پڑتے ہیں. جھاڑیاں خود اگ جاتی ہیں، جھاڑیاں خود اگ جاتی ہیں اور پھول ہمیں لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اندر تو تب بہتری آتی ہے. تو یہ اپلائڈ فیتھ یہ ہے کہ ہم آئے اس لیے ہیں، ہم اکٹھے بھی اس لیے ہوتے ہیں. ہم ساری یہ نماز روزہ میں 5 دفعہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کا اچھا انسان جاگتا رہے، ورنہ اس کو سلا دیتی ہیں. ہماری بری عادتیں، ہماری بری سوچ، ہمارے برے رویے ان کو سلا دیتے ہیں. تو یہ وہ 10 چیزیں جو ہم کر کے ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں. اچھا چلیے اب ان کو کھولتے ہیں. یہ تو ابھی موٹی ہم نے باتیں کی ہیں نا کہ بیٹا یہ بہت اپنی شناخت. دیکھو سب سے پہلے کیا چیز ہے بیٹا؟ اپنی شناخت. اپنی شناخت کے بیٹا 3 حصے ہیں. اپنی شناخت کے کو جاننے کے 3 حصے ہیں. ایک میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرا ایک جسم ہے، جسم کی ضرورتیں ہیں. پانی پیاس لگے گی تو پانی پیوں گا، کھانا بھوک لگے گی تو کھانا کھاؤں گا، نیند آئے گی تو سو جاؤں گا. یہ میرے جسم کی ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بیماریوں سے آلائشوں سے بچانا، اس کو بولتے ہیں حیوانی وجود. ہمارا ایک حیوانی وجود ہے یہ، اور جسمانی وجود ہے یہ. جو ہمارا ایک جسم ہے اس کی ضرورتیں ہیں، اس کو جاننا پہچاننا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو معذور ہونے سے بیمار ہونے سے بچانا، یہ میرے جسمانی ہے. اگر یہ ہم کریں گے تو یہ ہمیں لائف اسکلز میں ہمیشہ کام آئے گا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، بیمار ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے تو کیا ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں بیٹا؟ نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو جاننا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر سچی جو بات ہے بیٹا، اگر جو شخص اپنے جسم کی بہتر طریقے سے حفاظت کر لیتا ہے نا اور اس کو نیند سے بہتر ٹائم پہ سو لیتا ہے، اٹھ جاتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، وہ سب سے پرومیننٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے معاشرتی وجود. بیٹا ہمارا ایک معاشرتی وجود ہے. میں ہوں، میں آپ کے سامنے آپ کے استاد ہیں، یہ آپ کے اساتذہ یہاں پہ آپ کے استاد ہیں. گھر جاتے ہیں تو گھر کے ایک فرد ہیں، اور جب محلے میں جاتی ہیں تو پڑوسی ہیں، اور بازار میں جاتی ہیں تو ایک عام شہری ہے. تو ہماری نا بہت ساری جہتیں، ہماری بہت ساری جہتیں ہیں، بہت اینگلز ہیں ہمارے. ہم ان اینگلز کے مطابق ایک ہماری بہت ساری جو حیثیتیں ہوتی ہیں. وہ جو حیثیتیں اس میں اس وجود کو معاشرتی وجود کرتے ہیں. تو بیٹا اپنے جو ہمارا جو معاشرتی وجود ہے نا،
اس میں ہمیں ایک اپنے آپ کو ایک بہتر فرد کے طور پہ پیش کرنا ہے. پھر اخلاقی رول بیٹا کیا ہے جی؟ اخلاقی رول ہمارے کہ ہمیں ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے دین نے، انسانیت نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. پھر ہمیں اپنی ذات کو بھی ٹریس کرنا ہوتا ہے. پھر ہمارا ایک تعلق اللہ کی ذات سے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں جس کے نا اخلاقی اور روحانی اس کو بھی جاننا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہم انرجیٹک ہو کے کام کر سکتے ہیں. جی بیٹا بھی خود اللہ خوشی ہے بیٹا. یہ اچھی یہ بتائیے کہ ایک طرف امید ہے، ایک طرف خوف ہے. اس میں سے اچھی چیز کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ جی اچھا، امید کو جو اچھا کہتا ہے وہ آپ اور خوف کو جی بیٹے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اچھا دیکھو بیٹا میں بتاتا ہوں. دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ جو امید ہے نا، امید ہاں یہ ایسے ہی ہے نا بیٹا، اور یہ خوف ہے یہ ایسے ہی بیٹا. بیٹا یہ دیکھیں آپ امید ہمارے اندر یقین پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے. ایسے ہی بیٹا ہمارے اندر یہ ساری یہ پیدا کرتی ہے. ہمارے اندر من پیدا کرتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے جذبہ پیدا کرتی ہے. ایسے ہی بیٹا ہمت پیدا کرتی ہے. اچھی چیز ہے. اچھا ہمارے اندر پھر اعتماد کے بعد خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ خود اعتمادی پیدا کرتی ہے بیٹا. یہ میں اس کے اوپر ذرا سا تفصیل سے بتا رہا ہوں، یہ آپ سمجھ جائیں گے چیزوں کو کہ چیزیں ہیں کیا. خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. پھر خود بات نہیں، خود پسندی آ جاتی ہے. سیلف سینٹرڈ ہونا شروع ہوتی ہے. کیا ہونا شروع ہوتی ہے؟ سیلف سینٹرڈ. پھر ہمارے اندر ایسا تھا میں آ جاتی ہے بیٹا سے. یہ کیا آ جاتی ہے؟ میں آ جاتی ہے. پھر سر 11:30 پھر میں آ جاتی ہے. 11:30 چھٹی ہو جائے گی جی. اچھا 11:30 بجے چھٹی ہوتی ہے. 15 منٹ ہے آپ کے پاس. جی 15 منٹ چلیں گے. 15 منٹ کوئی بات نہیں. اچھا میں بیٹا یہ جو ہمارے اندر نا میں آ جاتی. اور پھر ہمارے اندر یہی ایسا ایسا نا غرور اور تکبر کی شکل بھی اختیار کرتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ امید. اچھا اس کو ہم نے پکڑنا کیسے؟ یہ خرابی کی طرف دیکھیں، یہ ہمارے اندر کا میں آتی ہے. پھر ہمارے اندر غرور اور تکبر بھی آنا اسی سے آتا ہے ایسا. اچھا لیکن نہیں، یہ اس کی آخری شکل ہے. یہ دیکھیں جو خوف ہے نا، خوف ہمارے اندر ڈر پیدا کرتا ہے. ہمارے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہمارے یہ جب ڈر پیدا کرتا ہے تو یہ جو اس نے یہ تکبر پیدا کیا ہوتا ہے بیٹا، یہ اس کو قابو میں رکھتا ہے. اور ہمارے اندر ہمیں احتیاط سکھا. کیا سکھاتا ہے؟ احتیاط. ہمیں خوف سکھاتا ہے. خوف ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو کسی جگہ وہ بچہ وہ سلام اللہ بیمار ہوا تھا اور اس نے علاج نہیں کروایا، اس نے دوائی نہیں کرائی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ کھایا تھا تو یہ ہو گیا تھا، تو آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنا. خوف کیا کرتا ہے؟ ہمیں احتیاط سکھاتا ہے. اور احتیاط سکھانا بری چیز ہے جی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو امید کا اور یقین کا جو گھوڑا ہے نا بے لگام ہو جاتا ہے. اندھا یقین ہونا شروع ہوتا ہے. جس کے اوپر بھی اندھا یقین ہوتا ہے وہ ہمیں بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے بیٹا. اس سے بھی چاہتا ہے نا چاہے گا. اب تو اس لیے نہ خوف بری چیز ہے نہ امید بری چیز ہے. یہ دونوں الفاظ ہیں. ہاں لیکن ایک مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھے بیٹا. یہ اس کے اوپر اس کو ہم منفی ہی سمجھتے ہیں. اس کو منفی سمجھتے ہیں. میں بھی منفی اس کے استعمال میں عموماً اس کا منفی ہی کرتا ہوں. لیکن یہ خوف بری چیز نہیں ہے. انتہائی خوف زدہ ہو جانا بری چیز ہے.
کیا چیز ہے؟ انتہائی خوف زدہ ہو جانا بری چیز ہے. اور امید پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو نہیں ہے، لیکن انتہائی غیر ضروری انتہا پر امید ہو جانا، انتہا یقین ہو جانا، یہ بھی بری چیز ہے کہ. اس لیے جب چیزوں کا، اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کا جو درست استعمال ہے، چیزوں کا، اور جذبات ہوں، احساسات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس کا درست استعمال ہمیں بیٹا ایک پازیٹیو انسان بناتا ہے. اور اس کا ان چیزوں کا فائدہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان کا انتہائی شدید شدت سے استعمال نہ کریں، چاہے وہ پازیٹیو ہو، اوپر کی طرف ہو، چاہے وہ نیچے کی طرف. یعنی بہت زیادہ اعتماد کا ہو جانا، حد سے زیادہ اندھا اعتماد ہونا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل بے اعتمادی ہونا، اور حد سے زیادہ شک میں آ جانا، حد سے زیادہ نا امید ہو جانا، یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے چیز ہے ٹھیک ہاں بیلنس، چیزوں کے اندر بیلنس. اچھا ہاں، لیکن ایک سوال آپ کو کرنا چاہیے کہ یار یہ ہم اس کو پازیٹیو کیوں کہتے ہیں اور اس کو نیگیٹو کیوں کہتے ہیں. میں اس کو پازیٹیو کہتے ہیں، ایک چیز کو ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں نا. آپ لوگوں نے ٹھیک جواب دیا تھا بیٹا، آپ لوگوں نے جواب غلط نہیں دیا تھا، اور میں نے بھی آج جو آیا تھا میں نے بھی غلط جواب نہیں دیا، اگر کہ آپ کا جواب اور میرا جواب ہو، لیکن ہم دونوں غلط نہیں تھے، دونوں ٹھیک تھے. وجہ کیا ہے بیٹا؟ یہ جو ہاں اس کو آپ سمجھ لیں، آپ طالب علم ہیں، اور طالب علموں کو اساتذہ کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ جو ہمارا دماغ ہے نا، وہ کس طرح کام ہے. ہمارا دماغ کسی بھی چیز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، کسی بھی چیز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اسے یاد نہیں کر سکتا جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی ٹیگ نہیں لیں، جب ہم اس کے ساتھ کوئی یادداشت نہیں لیں، تب اس کی کوئی نشانی نہیں لیں. ہم ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ہمارا دماغ کوئی نہ کوئی نشانی لگا کے رکھتا ہے. یہ ہمارا دماغ اس کو امید کے اوپر جو نشانی لگا کے رکھتا ہے وہ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور خوف کے اوپر ہمیں نیگیٹو لگتا ہے. اچھا، خوف بری چیز نہیں ہے، انتہائی خوف زدہ ہوتا ہے، انتہائی خوف زدہ ہو جانا یہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے انتہا پسندی یہ بری چیز ہے، انتہا پسندی یہ بری چیز ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ چیزیں پڑھنے کی بجائے ہم بیسک چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے. ہم بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے، انشاءاللہ ہم بہت زندگی میں کامیاب بن جائیں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے طور پر نہ ساری چیزیں اچھی ہیں، اور ہر چیز بری ہے اگر اس کا درست استعمال ہے. کیا بیٹا؟ کیا کہا بیٹا؟ کیا کہا بیٹا؟ اسی کے جی بیٹا جی اونچا بولیں گا اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا بولتا ہے اس سے زیادہ اونچا بولوں گا. میں یقیناً انجوائے کروں گا. ساری چیزیں بڑھیا اگر ہم کا درست استعمال ہے، اور نہیں ساری چیزیں اچھی ہیں جب تک ان کا غلط استعمال ہے. سب چیزیں اچھی ہیں جب تک ان کا غلط استعمال نہ کیا جائے. جب ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا. جب تک ان کا درست استعمال کریں گے، اسے متوازن رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو بیٹا چلیے، اب یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، بڑے ٹاپکس ہیں. اسی طرح کی محبت جو اس لیے نا، محبت کا بھی یہ معنی ہے. محبت جس چیز کو ہم اپنی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا اسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محبت. اور جس چیز کو ہم اپنی ذات کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے دور ہونا چاہتے ہیں، اس کا نام نفرت یا حسد. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے نفع کے لیے، ان کا درست استعمال. کوئی بھی چیز زیادہ قریب آ جاتی ہے تو بھی خرابی پیدا کرتی ہے.
جب کوئی چیز زیادہ دور چلی جاتی ہے تو بھی خرابی پیدا کرتی ہے. تو اس لیے چیزوں کے میں بیلنس کیا چیز آج جو جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اس میں کیا ہم نے سیکھا؟ بیلنس کیسے کریں گے؟